ایک بڑے ذمہ دار ہندوستانی نے ابھی کچھ دن پہلے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مسلم لوگ اپنے بچوں کو لا کر کے تختیاں ہاتھ میں دے کے کھڑا کر دیتے ہیں، ان کا فیوچر برباد کر رکھے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب، آپ جانتے نہیں ہو میرے نبی کا امت سے رشتہ کی کچھ ایسا ہے، جب بات حضور کی آتی ہے تو صرف ماسٹر نکل کر کے نہیں آتے، صرف ڈاکٹر نکل کے نہیں آتے ہیں، صرف جبہ و دستار والے نکل کر نہیں آتے ہیں، صرف بڑے عقل والے نہیں، جب بات حضور کی آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے نکل کے آ جایا کرتے ہیں۔ اور یہ آج کی تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ بدر کی تاریخ نہیں ہے، جب 313 کی جماعت بن رکھی تھی اور سرکار جنگ کا اعلان کر چکے ہیں اپنے دفاع کے لیے، جب صحابہ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے بھائی آ گئے ہیں، سرکار ہم بھی جنگ میں جانا چاہتے ہیں، ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا کیسے جاؤ گے، تم تو چھوٹے بچے ہو۔ کہا سرکار ذرا قد تو ناپا جائے، میرے سرکار قد ناپ رہے ہیں، ایک بچے کا قد مل جاتا ہے، وہ کہتا سرکار میرا قد برابر ہے، میں جا سکتا ہوں، لیکن چھوٹے کا قد نہیں ملا ہے۔ اس نے ایڑیاں اٹھائی ہیں، پنجوں کے بل کھڑا ہوا تاکہ جنگ میں جانے کی اجازت مل جائے۔ جب پھر بھی چھوٹا رہ گیا توڑ کے پتھر اٹھا کے لایا، پھر پتھر پہ کھڑا ہوا، کہا سرکار اب تو کاندھے سے کاندھا مل گیا ہے، اب تو جانے کی اجازت دے دیجئے گا۔ سرکار نے کہا بیٹے میں دیکھ رہا ہوں تم پتھر پہ کھڑے ہوئے ہو، تب کاندھا برابر ہوا ہے۔ کہا سرکار میں قد کا چھوٹا ضرور ہوں لیکن سامنے والے بڑے سے طاقت میں زیادہ ہوں، سرکار کشتی کرا دیجئے، اگر جیت جاؤں گا تو جانے کی اجازت دیجئے۔ سامنے والے کے کان میں کہا تھا یار تیرا کیا جاتا ہے، تو تو پاس ہو ہی گیا ہے، آ مجھ سے کشتی ہار جا تاکہ مجھے بھی حضور کے نام پہ جان دینے کا موقع مل جائے۔ جب بچے نے اتنا کہا ہے اس کو جنگ میں جانے کا بہانہ ملا۔ تاریخ گواہ ہے جب تلوار چل رہی تھی خدا کی قسم 313 کی جماعت نے کافروں کو مارا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے کفر کو مارا تھا، بڑے بڑوں نے جہالت کو مارا تھا، ان چھوٹے چھوٹوں نے ابو جہل کو مار گرایا۔ توجہ ہے، میں نے کہا میرے لال جب تک زندہ رہنا مدینے والے سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرنا۔ ہم تو آئے ہی حضور کے لیے، ہم تو آئے ہی حضور کے لیے، ہے نا؟ میرے امام نے کیا کہا تھا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے کیا بات ہے، لیے، کتنے اچھے بچے ملے ہیں ماشاءاللہ، جوان بھی حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ۔ زمین و زمان مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے بنے دو لیے، جہاں، تمہارے دہن میں لیے، زبان تمہارے بدن میں لیے، ہے جان، تمہارے ہم آئے لیے، یہاں تمہارے تو تھے بھی لیے، وہاں تمہارے تمہارے لیے، لیے۔ پڑھو نا حضور کی بے تعریف، شک، حضور بچوں سے پیار کرتے ہیں، بچے میرے حضور سے پیار کرتے ہیں، بے شک صلی اللہ علیہ اور یہ عشق وسلم، ہماری گھٹی میں ہے۔ بے یہ شک، سبق کوئی پڑھاتا نہیں ہے، یہ عشق تو ہم ماں کی گود سے لے کے پیدا ہوتے ہیں، ہے نا؟ بے شک جب حق تک ہے، زندہ رہنا حضور سے پیار کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، بے پیار شک کرتے حق ہے، ہیں، کیونکہ حضور نے بھی بچوں سے بڑا پیار کیا ہے، بے بڑا شک پیار سبحان کیا ہے۔ اللہ، کتنا پیار میرے نبی نے کیا، توجہ ہے، چلوں آگے، تھکے تو نہیں ہیں نبی آپ لوگ، پیچھے والے خالی بیٹھے رہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، حضور کی محفل کے اصول ہوتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی محفل کے اصول ہوتے ہیں، یہاں جو جتنا چھوٹا ہو کے آتا ہے اتنا بڑا ہو کے جایا کرتا ہے، بے شک سبحان اللہ، اور سبحان یہاں اللہ، جتنے بڑے ہو کے بیٹھو گے نا، میں زمیندار ہوں، میں 90 سال کا ہو گیا ہوں، میں سبحان اللہ کیوں بولوں، میں سب سے بڑا ہوں، تو یہ جیسے تھے ویسے ہی رہ جانا، تو حضور کی محفل ہے، اور یہ اس رسول کی محفل ہے، یہ الگ بات ہے، صلی اللہ خاموش علیہ کھڑے وسلم، رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے تاج ہیں، پڑے رہتے ہیں، بے شک سبحان اللہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، رہتے ہیں۔ میرے لال کے ہاتھ میں لگ رہا ہے کوئی لال دھاگا بندھا ہوا ہے نا؟ بیٹی اب ہاتھ نہ چھپاؤ، میں دیکھ چکا ہوں، بیٹا اسے کھول دینا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل، یہ دھاگے واگے باندھنا ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہم ہاتھ میں نشان نہ رکھتے، ہم تو دل میں بزرگوں کی محبت کا نشانہ رکھتے ہیں، بے شک سبحان نہیں اللہ، رکھیں گے نا؟ کھول دینا بیٹا، ٹھیک ہے نا؟ میں کھڑا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ بس جو جس سے میں کہہ رہا تھا اس نے سمجھ لیا ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں کیا بات کہہ رہا تھا آپ سے؟ کیا بات ہے نا؟ سن رہے ہیں کہ کھا رہے ہیں؟ سن رہے ہیں نا؟ میں نے کیا کہا تھا، حضور بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں اور بچے، حضور سے یاد پیار، ہے بات،
بس بچے حضور سے پیار کرتے ہیں تو بڑے بوڑھے بھی بول سکتے ہیں سبحان اللہ، ہے نا، نیکیوں کی تو سب کو ضرورت پڑتی ہے. تو حضور کی محفل میں یہ سوچ کے بیٹھا کرو. اور آج تو ڈبل فیضان ہے، حضور کا فیض بھی ملے گا، بغداد والے غوث کا فیض بھی ملے گا. سبحان اللہ، بے شک. اور یاد رکھیے گا سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے. اس کا مطلب آپ اگر بیٹھے ہو تو اپنی مرضی سے نہیں، بغداد والے غوث الورا نے بلا رکھا ہے، بے شک، ہے نا. تو یہ ہمارا مقدر ہے، ہمارا مقدر ہے، ہمارا مقدر ہے کہ ہم بغداد والے کی محفل میں بیٹھے ہوئے. حضور کا کردار دیکھیں اور دنیا کو بتائیں میرے حضور کا کردار کیا تھا. حضور کا کردار یہ تھا کہ حضور نے صرف صحابہ کے بچوں سے پیار نہیں کیا، حضور نے ہر ایک کے بچے سے پیار کیا ہے. بے شک حق ہے. یہ لکھ لیں اور یہ بات نوٹ کر لیں، ہے نا. آج تو یوں کہیے گا کہ دھرم چھوڑیے، آج تو ہسٹری بدلی جا رہی ہے، ہسٹری بدلی جا رہی ہے، الٹا پلٹا کیا جا رہا ہے. بالکل جو تھا وہ نہیں، جو نہیں وہ تھا. بس اتنے سے سمجھ لو، جو تھا وہ نہیں، جو نہیں وہ تھا. بالکل الٹی ہو رہی ہے ہسٹری. لیکن آپ نا کتابوں کے محتاج نہیں. جب تک یہ علماء کی جماعت ہے نا، یہ دین تمہارے سینے سے اسی طرح سینہ بسینہ پہنچتا رہے گا. سبحان اللہ، بے شک حق ہے. حضور بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار میرے نبی بچوں سے کرتے تھے کہ سرکار جب آتے نا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے تو بچے پہلے سے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے حضور کے انتظار میں. توجہ بھائی، میرے بھائی، میں محنت کر رہا ہوں، دیکھو مجھے پسینہ آ رہا ہے، ورنہ اگر آپ تھک گئے ہوں تو پھر میں سلام پڑھ لوں، مجھے ایسی کوئی ضروری نہیں ہے. مجھے 365 دن میں 400 تقریریں کرنی رہتی ہیں. ہاں آپ سوچ رہے ہوں گے 365 دن میں 400 کیسے کرتا ہے. جنہیں دن میں رات میں نمبر نہیں ملتا ان کے ہاں دن میں بھی جانا پڑتا ہے مجھے. بے شک. ہاں جی، تو تھوڑا سا میری بھی محنت کی قدر کریں اور آپ بھی تھوڑی سی محنت کریں اور ادب ضرور کریں اس محفل کا، ورنہ باہر جگہ کافی خالی پڑی ہے. توجہ ہے سارے لوگوں کی. حضور جب آتے نماز پڑھنے کے لیے تو بچے پہلے سے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، پہلے سے کھڑے ہو جاتے تھے حضور آنے والے. اور جیسی حضور آتے نا تو بچوں کی دوڑیں لگ جاتی. بچے دوڑ کے جاتے اور تڑپ کے کہتے تھے میرا مدینے والا آ گیا ہے. سبحان اللہ. کیا کہتے تھے؟ میرا مدینے والا آ گیا. اور زور سے، میرا مدینے والا آ گیا. کاش یہ آواز حضور تک پہنچے اور سرکار خواب میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ. میرا مدینے والا آ گیا، یہ کہہ کے بچے دوڑ جاتے، میرا مدینے والا آ گیا. جانتے ہو نا ایک دن اتفاق سے یہودی کا بچہ بھی آ گیا. بچے تھے کھیل رہے تھے آپس میں، صحابہ کے بچے بھی اور ایک یہودی کا بچہ بھی. جب وہ کھیلتے رہے نا آپس میں اور یہ ادھر صحابہ کے بچے حضور کا انتظار کر رہے ہیں، اچانک جب سرکار نماز پڑھنے کے لیے آئے نا تو صحابہ کے بچے دوڑ گئے اور یہی کہتے ہوئے دوڑے میرا. یہ جملہ یاد رکھیے گا، اللہ کرے یہ بات اتنی مضبوط ہو جائے زبان پہ کہ خواب میں بھی ہم یہ کہیں میرا مدینے والا آ گیا ہے. بے شک. ہے نا. بچے دوڑ گئے. جب بچے دوڑے نا تو وہ جو یہودی کا بچہ تھا وہ رک گیا. صحابہ کے بچے گئے حضور سے ملے اور یہودی کا بچہ رک گیا. جب یہودی کا بچہ رکانا، بچے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یار تو کیوں نہیں گیا تھا؟ اس نے کہا رسول تمہارے، نبی تمہارے، میں کیوں جاتا؟ تو بچے کہنے لگے ہمارے حضور سب سے پیار کرتے ہیں. وہ کہنے لگا میں ان کے دشمن کا بچہ ہوں. تو بچوں نے کہا تو جانتا نہیں ہے، ان کی بارگاہ میں نسل نہیں دیکھی جاتی، ان کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. کہا جی میں اگر دوڑ جاتا تمہارے ساتھ تو پھر وہ مجھے دھکا دے دیتے، کیونکہ بچے وہی بولتے ہیں جو گھر میں سنتے ہیں. بالکل حق ہے، وہی بولتے ہیں جو گھر میں سنتے ہیں. بے شک حق ہے. نکلے اور بچہ سلام کرے تو امام سمجھ جاتا ہے کہ اس گھر کے اندر امام کی عزت ہوتی ہے. اگر کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی عالم نکلے اور بچے سلام کریں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس گھر کے اندر قرآن والوں کی عزت ہے. اور اگر کسی کا بچہ کھڑا رہ جائے، چپ رہے یا سلام نہ کرے تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس بچے کے ذہن میں زہر گھولا گیا ہے. بالکل حق ہے. آپ کو بتا رہا ہوں میں. تو یہ بچے وہی بولتے ہیں جو بڑے کہتے ہیں. تو اس بچے کے گھر میں حضور کے خلاف پلاننگ ہوتی تھی
کہ ان کو قتل کیسے کیا جائے، ان کو روکا کیسے جائے، ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، اتنی ساری باتیں ہوتی تھی۔ اس نے کہا یار میں کیسے چلا جاتا، میں ان کے دشمن کا بیٹا ہوں۔ بچوں نے کہا تھا تو نہیں جانتا کہ جب کل آئیں گے نا تو تو بھی چلنا، تجھے پتا چل جائے گا میرے حضور کا دل کیسا ہے۔ جب اتنی بات بچے نے سنی ہے، اگلے دن کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اگلے دن آئے ہیں سرکار، بچے کھیل رہے ہیں، بچوں کو کھیلتے ہوئے سرکار نے دیکھا ہے، بچوں نے آقا کو آتے ہوئے دیکھا، دوڑ لگاتی ہے، پھر کہتے ہوئے جا رکھے کہ میرا مدینے والا آ گیا ہے، میرا مدینے والا آ گیا ہے۔ جب سارے لوگ بھاگے ہیں، تاریخ گواہ ہے، وہ بچہ ٹھہر جاتا ہے۔ صحابہ کے بچوں نے دیکھا، دیکھ کر کے اشارہ کیا، آتا کیوں نہ کی ہے؟ اس نے کہا یار میں دشمن کا بیٹا، وہ ہمارے قبیلے کے دشمن ہے، ہمارا قبیلہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ ایک نے اشارہ کر کے کہا آنا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جیسی اتنا کہا ہے، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، جب صحابہ کے بچے دوڑتے ہیں سرکار کھڑے کھڑے دعائیں دے دیتے ہیں۔ لیکن آج جب یہودی کا بچہ دوڑا ہے اور اس نے بھی کہا تھا وہ میرا دیکھو مدینے والا آ گیا ہے، مدینے والا آ گیا ہے، اب سرکار نے کھڑے کھڑے پیار نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے اپنے قدم زمین پہ رکھے ہیں گھٹنے اور بازو پھیلا دیے ہیں۔ بچہ آ کر کے سرکار کے سینے سے لگ جاتا ہے۔ آقا نے دشمن کے بیٹے کو اس طرح سے پیار کرنا شروع کیا ہے کہ وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رکھا ہے۔ جب ہٹا ہے پوچھا بچوں نے بتا تجھے کیسا لگا؟ اس نے کہا پیدا کرنے والے رب کی قسم جب سینے سے لگا تھا تو ماں کے کلیجے سے زیادہ ٹھنڈک مل رہی تھی، باپ کی شفقت سے زیادہ شفقت تھی۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا ہٹنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ کہا کیوں؟ تو بچے نے کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت، یا رسول مسلک اللہ، اعلیٰ حضرت زندہ مفتی باد، حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی۔ زندہ باد، اللہ اکبر، بہت خوب ماشاءاللہ، یا رسول جواب اللہ، نہیں مفتی صاحب، بے شک ماشاءاللہ۔ بالکل حق ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بے خدا شک سلامت ایسا۔ رکھے۔ جب بچے نے کہا نا میرا مدینے والا آ گیا ہے، کہا تو بتانا تجھے کیسا لگا؟ جب بچوں نے پوچھا نا تجھے کیسا لگا، کہا ہٹنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اب آ کے بچہ پوچھتا ہے جب حضور چلے گئے تو اب کب آئیں گے؟ اب سبحان اللہ، کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ بچوں نے کہا اب کل ملاقات ہوگی۔ بڑی بے صبری سے اس نے کل کا انتظار کیا۔ کل حضور پھر آئے، جب کل پھر آئے بچہ پھر دوڑ گیا، حضور نے پھر پیار کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پیار کیا۔ جانتے ہو پھر عشق دل میں اتنی جگہ کر گیا، اتنی جگہ کر گیا کہ یہ اب بے قرار رہتا تھا کہ حضور کب آئیں گے اور کب مجھے سینے سے لگنے کا موقع ملے گا، سبحان اللہ، کب سینے سے لگنے کا موقع ملے گا۔ اب یہ اس انتظار میں پھر تو کنڈیشن یہ ہو گئی، حضور آتے نا، حضور آتے اور حضور اپنی نالین پاک اتارتے، یہ بچہ اٹھاتا اور اپنے دامن سے یوں مس کر کے رگڑ کے پھر سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، بولو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں جی بس بولتے رہیے گا۔ بچہ سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا اور بیٹا کس کا؟ دشمن کا، اور لگا کے کھڑا ہوتا۔ حضور آتے تو پیش کر دیتا، سرکار دعائیں دیتے چلے جاتے، پھر آتے اس کا معمول ہو گیا کبھی وضو کے لیے پانی بھر کے دیتا۔ نہیں گیا نا کوئی؟ سبحان اللہ، نہیں گیا نا؟ جا بھی کیسے سکتے؟ اجمیر والا بیٹھا دے تو اونٹ نہیں اٹھتے ہیں، بغداد والا بیٹھا دے تو غلام کیسے اٹھ کے جا سکتے ہیں؟ بے شک ہے سبحان نا؟ توجہ ہے اللہ، سارے لوگوں کی؟ میں بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں، بچوں جب تک زندہ رہنا حضور سے محبت، بس اتنی بات یاد رکھ لو، جلسہ کامیاب ہے۔ جب تک زندہ رہنا ہے حضور سے محبت کرتے بس رہنا ہے، یہی نظر سبحان چاہتے اللہ، ہیں اور یہی بے دور شک چاہتے ہیں، بالکل حق ہے، ایسا بالکل ہی حق ہے، آنے والا کل چاہتے ہیں بے تاکہ شک، ہماری چھت پہ 12ویں کا جھنڈا بھی نظر آئے، بے شک، 11ویں کا جھنڈا بھی نظر آئے، بے شک، کربلا والے حسین کا جھنڈا بھی نظر آنا چاہیے۔ بے شک، ہوگا نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ، چلوں آگے، نہیں تھکے نا، لگا کے دیکھوں نعرہ، لگاؤں نعرہ، ملے گا جواب، ٹھیک ہے نا؟ عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، یہ بچوں کا عشق ہے، سارے بولیں زور سے، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی عشق حضرت، محبت، عشق محبت۔ اعلی حضرت، اعلی حضرت، بات ہے پیچھے والے لوگ پتہ نہیں، رشتہ داری تو نہیں ہے وہابیوں میں، ہے تو نہیں بھائی؟
ہے نہیں ہے نا, پتہ نہیں پھر کیوں نہیں بولے, کیا پتا ہاتھ میں درد ہو رہا ہو. لیکن میں جانتا ہوں حضور کے نام پہ ہاتھ اٹھے تو اللہ شفا دے دے. بے شک بس بالکل حق ہے. یہ سامنے والی جماعت تیار ہو جائے, وہ پیچھے دعا والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگوں کی دعائیں لیا کرو, یہی کافی ہوتی ہیں. ہاں توجہ ہے نا سارے لوگوں کی, ٹھیک ہے نا. پھر ذرا بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. دستور چلتا رہا, بچہ آتا رہا اور جاتا رہا. جب عشق بہت بڑھ گیا نا بچے کا, اس کو پھر ڈر ستانے لگا کہ اگر یہ راز کھل گیا نا تو میرے قبیلے والے مجھے قتل کر دیں گے, میرے خاندان والے مجھے قتل کر دیں گے. سوچنے لگا میں انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتا اور میں ان کے پاس جا بھی نہیں سکتا. اسی شش و پنج میں تھا کہ بچہ بیمار ہونے لگ گیا. محبت کا غم جو ہوتا ہے نا یہ مار دیتا ہے, بے شک یہ بالکل حق ہے. مار دیتا ہے. لیکن محبت میں مرنے والے کبھی مٹتے نہیں کبھی مٹتے نہیں زور سے کبھی مٹتے. نہیں. کربلا میں محبت میں شہادتیں ہوئی تھی, 22,000 مر گئے ہیں, 72 آج بھی زندہ ہیں. بے شک بالکل حق ہے. کہ نہیں ایسا 72 آج بھی 72 زندہ ہے. آج بھی زندہ ہے. 72 آج بھی زندہ ہے. 22,000 مر گئے. مر گئے, 72 آج بھی زندہ آج بھی ہے. زندہ ہیں. یہ تاریخ ہے عشق کی, اور یاد رکھیے گا. اور حضور کا عشق بھی بڑا نمکین ہے. بے شک بے شک جو دیکھ کے عاشق بنے اسے ابو بکر کہتے ہیں. بے شک. ہاں جو دیکھ کے عاشق بنتا ہے وہ ابو بکر بن جاتا ہے. بے شک بالکل حق ہے.